جو ہوتی ہے وہ ایک کمپلیٹ اسٹیٹ کی طرح ہوتی ہے، جس میں کچھ اہم بیسک کمپوننٹ ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک سب سے پہلے جو ہوتا ہے وہ مینٹل کمپوننٹ ہوتا ہے، اور فزیکل کمپوننٹ ہوتا ہے، سوشل کمپوننٹ ہوتا ہے، اور ایموشنل کمپوننٹ ہوتا ہے۔ تو عموماً زیادہ تر ہماری 90% معاشرے کو یہ نہیں پتہ ہے کہ پوسٹر ڈیزیز کیا ہوتی ہے۔ یہ ایسی امراض ہوتی ہے جو کسی جراثیم سے نہیں ہوتی، کسی کھانے پینے کی بیہیویئر سے نہیں ہوتی، بلکہ یہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، یعنی ہم پوسچر کہتے ہیں، بیڈ پوسچر اینڈ کریکٹ پوسچر کہتے ہیں۔ یعنی اب اس وقت ابھی ہم کرسی میں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہمارا پوسچر جو ہے وہ کریکٹ ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام لائف شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سمر عباس قذافی، اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ماؤنٹین۔ ناظرین، ہمارے اس پروگرام لائف شو کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی مختلف پروفیشن کے افراد ہیں ان کے ساتھ ہم انٹریکشن رکھتے ہیں، ان کا جو ایکسپیرینس اور نالج ہے وہ ہم ریکارڈ کر کے آپ تک دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں، ہمارے اس لائف شو میں ہمارے گیسٹ ہیں ظہیر عباس، جو کہ جسمانی صحت کے حوالے سے ایکسپرٹ ہیں، اپنی سروسز یہاں پہ دے رہے ہیں مختلف انسٹیٹیوشنز کے اندر۔ سب سے پہلے ظہیر صاحب آپ کو ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ظہیر بھیا، یقیناً آپ ایک جسمانی صحت کے حوالے سے آپ کام کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں۔ ہمارے جو ناظرین ہیں، آڈینس ہے، آپ ان کو سادہ الفاظ میں بتائیے گا کہ یہ جو ہیلتھ ایجوکیشن ہوتا ہے یا جسمانی صحت ہے، اس کی جو ایجوکیشن ہے، تعلیم ہے، اس حوالے سے تھوڑا سا ہمارے آڈینس کو بتائیے پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں سمر عباس قذافی صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں ویلکم کہ سر، آپ نے ایک اہم ایشو کے اوپر بات کرنے کے لیے موقع فراہم کیا۔ ویلکم سر۔ تو جہاں تک آپ نے سوال کیا جسمانی ہیلتھ کیا ہوتی ہے، تو سب سے شروع میں ہیلتھ کی ڈیفینیشن میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس میں کچھ کمپوننٹس ہوتے ہیں، ان کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے صحت کے اندر۔ ٹھیک ہے۔ تو ہیلتھ جو ہوتی ہے وہ ایک کمپلیٹ اسٹیٹ کی طرح ہوتی ہے، جس میں کچھ اہم بیسک کمپوننٹ ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک سب سے پہلے جو ہوتا ہے وہ مینٹل کمپوننٹ ہوتا ہے، اور فزیکل کمپوننٹ ہوتا ہے، سوشل کمپوننٹ ہوتا ہے، اور ایموشنل کمپوننٹ ہوتا ہے۔ زبردست۔ تو مینٹل کمپوننٹ وہ ہوتا ہے جو ہم کہتے ہیں اردو میں ذہنی صحت۔ ٹھیک ہے۔ تو ایک صحت مند انسان جو معاشرے میں ہم جس انسان کو صحت مند کہتے ہیں، اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ اس کا جو دماغی صحت ہوتا ہے وہ بالکل اچھا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کا سوچ بچار، کام کاج کرنے کا طریقہ، لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا، اس کے رویت، تمام تر جو معاملات ہوتے ہیں وہ مینٹل جو ہیلتھ ہوتا ہے اس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ اگر ایک انسان معاشرے کے اندر اس سوچ سمجھ رکھتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ مینٹلی فٹ انسان ہے۔ اس کا دوسرا میں شارٹلی، کیونکہ ٹائم میں اتنا گنجائش نہیں ہے، اس لیے میں مختصر آپ کو جو ہے وہ اس کے حوالے سے آگاہی دوں گا۔ دوسرا کمپوننٹ ہے فزیکل کمپوننٹ۔ ٹھیک ہے۔ فزیکل صحت ہم اس سے کہتے ہیں جو بندہ سر سے لے کے پاؤں تک، یہ قدرت کا ایک نظام ہے کہ انہوں نے مختلف ریجنز میں ہمارے جسم کو بنایا ہے، پارٹس میں بنایا ہے۔ تو یہ تمام پارٹس جو ہے وہ کسی انسان کے اچھے ہو اور پراپر فنکشنل ہو، اور ان میں کوئی نقص نہ ہو، اور ظاہری کوئی بیماری نہ ہو اس کے اندر، تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ فزیکلی فٹ ہے۔ زبردست۔ اور تیسرا جو کمپوننٹ ہے، اہم کمپوننٹ، اس کو کہتے ہیں یہ ایموشنل کمپوننٹ۔ ایموشنل تو ایک بندہ یعنی ذہنی صحت تو اچھی ہے، لیکن اس کے ایموشن جو ہے وہ، اب معاشرے کے اندر بہت سارے قسم کے لوگ ملتے ہیں، ان میں کچھ جذباتی ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں جو ایسی سچویشن جو وہ ہینڈل کر سکتے ہیں اس میں بھی اپنا رویہ جو ہے وہ غصہ کا اظہار کرتے ہیں، یا پھر ان کا جو رویہ ہوتا ہے وہ دوسروں کے ساتھ بالکل جو ہے نامناسب ہوتا ہے۔ تو اس انسان کو ہم یعنی ایموشنلی فٹ نہیں کہتے ہیں، بلکہ اس کا ہیلتھ کا ایک کمپوننٹ جو ہے وہ کمزور ہونے کی وجہ سے وہ کیا کرتا ہے، بہت زیادہ جو ہے نا غصہ کرتا ہے، گھر والوں کے ساتھ بھی، سوسائٹی کے ساتھ بھی، اپنے یار دوستوں کے ساتھ بھی، ہر وقت وہ چڑچڑاپن میں رہتا ہے۔ تو اس کا ہم کہتے ہیں کہ اس کا ایموشنل کمپوننٹ جو ہے وہ فٹ نہیں زیادہ ہے، یا ایموشنل کمپوننٹ میں وہ فٹ نہیں ہے، اس کو ایک صحت مند انسان ہم نہیں کہہ سکتے۔ ٹھیک ہے۔ تو چوتھا اور آخری جو کمپوننٹ ہے وہ سوشل کمپوننٹ کہتے ہیں۔ اب یہ تمام تر کمپوننٹس میں ایک بندہ اگر پرفیکٹ ہے، وہ اپنے معاشرے کے اندر جو ہے وہ ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ انٹریکشن میں رہنا پڑتا ہے۔ انسان ہی وہی ہوتا ہے جو دوسرے کے ساتھ انٹریکشن میں رہے، ٹھیک۔ تو پھر دوسرا اپنے سوسائٹی کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا، اپنے ہمسائیگی میں اٹھنا بیٹھنا، اپنے ماحول میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یعنی ان کے ساتھ کسی انسان کے جو رویہ ہے وہ اگر صحیح نہ ہو تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اس کا سوشل کمپوننٹ جو ہے وہ کمزور ہے، وہ اس کو بھی ہم ایک صحت مند انسان نہیں کہہ سکتے ہیں۔ معاشرے کے اندر انسان کو ہمیشہ دو جو ہے وہ کوالٹیز میں یاد کیا جاتا ہے، یا معاشرہ والا کہتے ہیں یا ایک اچھا انسان ہے،
یا کہتے ہیں کہ یہ ایک برا انسان ہے. اگر کوئی کسی انسان کو معاشرہ یہ کہتا ہے یہ ایک برا انسان ہے, اچھا انسان نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا سوشل کمپوننٹ جو ہے وہ کمزور ہے, اس کو بھی ہم صحت مند نہیں کہتے. یہ ہماری ہیلتھ کے اندر صحت کی ڈیفینیشن ہے. ماشاءاللہ بہت زبردست ظہیر بھائی, آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے سادہ الفاظ میں آپ نے ڈسکرائب کیا. یہاں پہ ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا, جیسا کہ ارسطو نے کہا تھا کہ انسان جو ہے وہ ایک سماجی جانور ہے, اس کو یہاں پہ ہم لنک کرتے ہیں. تو انسان کا سماج کے ساتھ انٹریکشن ضروری ہے, بات چیت کے ذریعے سے ہم سوشل کیپٹل کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو سوشل کیپٹل سپوز ایک بندہ پیسے ویلتھ کے لحاظ سے امیر ہوتا ہے فائنینشلی, تو سوشل کیپٹل سے مراد یہ ہے آپ کے اچھے دوست ہیں, اچھا سرکل ہے, اس کی بھی بہت امپورٹنس ہے لائف کے اندر. اچھا اس کے علاوہ جو پوسچل ڈیزیزز کی بھی کیونکہ ہم جاننا چاہیں گے, کیونکہ آپ کی فیلڈ سے ریلیٹ ہے, یہ کیا ہوتی ہے, جو جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں, اس کو بھی تھوڑا ہمارے جو آڈینس ان کو آپ بتائیے گا. بہت شکریہ سر, آپ نے ایک بہت ہی بیسک اور امپورٹنٹ کوشچن آپ نے مجھ سے کیا پوسچرل ڈیزیز کے حوالے سے. تو عموماً زیادہ تر ہماری 90% معاشرے کو یہ نہیں پتہ ہے کہ پوسچرل ڈیزیز کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ ایسی امراض ہوتی ہے جو کسی جراثیم سے نہیں ہوتی, کسی کھانے پینے کی بیہیویئر سے نہیں ہوتی, بلکہ یہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا, یعنی ہم پوسچر کہتے ہیں, بیڈ پوسچر اینڈ کریکٹ پوسچر کہتے ہیں. یعنی اب اس وقت ابھی ہم کرسی میں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہمارا پوسچر جو ہے وہ کریکٹ ہونا چاہیے. اچھا اسی طرح ہمارے جو مزدور طبقہ ہے یا گھریلو خواتین ہیں, وہ ہمیشہ سے اپنا جو چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں گھر کے, اس میں اٹھنا بیٹھنا ان کا بہت زیادہ ہوتا ہے. اگر وہ صحیح طریقے سے اٹھتی بیٹھتی نہیں ہیں اور صحیح طریقے سے ان کو یعنی کرسی میں کس طرح سے بیٹھنا ہے, اچھا کاج کرتے وقت وزن کس طرح سے اٹھانا ہے, ان چیزوں کے بارے میں زیادہ اویئرنیس نہیں ہوتا ہے, تو اس کی وجہ سے یہ ان کا ڈیلی روٹین کا ورک ہوتا رہتا ہے, اور زندگی کے 10-15 سال کے اندر وہ کچھ بیماریوں کا شکار ہوتی ہیں. وہ ان کو پوسچرل ڈیزیز کہتے ہیں, یعنی بیڈ ورکنگ بیہیویئر کی وجہ سے. تو اس میں سب سے زیادہ ایشو جو ہوتا ہے وہ خواتین کے اندر خصوصاً کمر کے درد کا, کیونکہ جو ہمارا کمر ہے اس کے اندر کچھ کرویچرس ہوتے ہیں, یعنی کرویچرس, تو ان میں یعنی ان کے اگینسٹ ہم جب ہم کام کرتے ہیں ان کرویچرس کے اگینسٹ, تو ان میں مسکولر پریشر ڈیولپ ہوتا ہے. اس کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ وہ کرویچر سیدھا ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور ان کے اندر جو نروس ہوتے ہیں ان کے اوپر دباؤ پڑنا شروع ہوتا ہے. اس کی وجہ سے انیشیلی جو ہے کمر کے اندر درد جو ہے شروع ہو جاتا ہے, اور بعد میں اگر یہ کنڈیشن اور زیادہ خراب ہوتا ہے تو پھر کمپلیٹ جو ہے وہ اسپنڈلائٹس کہتے ہیں ہم میڈیکل میں, کمپلیٹ جو ہے وہ موہروں کے درمیان جو ہے وہ گیپ بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے. اس کی وجہ سے جو نروس لوور لمب میں جاتی ہیں وہ کیا ہوتی ہے, اس کے اندر پریشر میں آتی ہے, اور وہ درد جو ریڈیٹ ہو کے پورے لیگ میں اور پاؤں تک چلا جاتا ہے. تو یہ کامن ایک مسئلہ ہے معاشرے کے اندر. تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمارا جو معاشرہ ہے اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کام کس طرح کرتے ہیں. تھوڑا سا ایجوکیٹ اپنا جو ہے نا وہ جسمانی تعلیم سے ہونا چاہیے, اویئرنیس ہونا چاہیے کہ کام کاج کرتے وقت وزن کس طرح سے اٹھانا ہے, اچھا اٹھنا بیٹھنا کس طرح سے, لیٹنا کس طرح سے. ایون جب ہم سوتے ہیں اس کے اندر بھی ہمیں جو ہے وہ ایک بڑا سا سخت سا تکیہ رکھ کے سوتے ہیں. اس کی وجہ سے ہمارا جو سروائکل کالم ہے اس کے اندر کافی زیادہ تبدیلیاں رونما ہوتی ہے. اس کی وجہ سے سروائکل کا جو ایریا ہے, نیک کا جو ایریا ہے, اس میں درد محسوس ہوتا ہے. اور خصوصاً پوسچرل بیماریوں کے اندر اسکول ٹیچرز, اچھا لیبارٹری ٹیکنیشینس, اور جو ٹیلر حضرات ہیں جو مشین میں بیٹھ کے کام کرتے ہیں, اگر وہ اپنا پوسچر صحیح نہیں رکھتے ہیں تو ان کی وجہ سے ان کو کیا ہوتا ہے, کمر کے مسائل پیدا ہوتے ہیں, گردن کے مسائل پیدا ہوتے ہیں بہت سارے, کیونکہ وہ ان کا جو ہوتا ہے پوسچر صحیح نہیں ہوتا ہے, آگے کی طرف جھک کے کام کرتے ہیں یا پھر بہت زیادہ اپنا گردن اٹھا کے کام کرتے ہیں. جیسے کہ میں نے ٹیچرز کا مثال دیا, تو ان میں سروائکل اسپنڈلائٹس کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. ان کی وجہ سے بعد میں جو ہے ان کو بہت زیادہ جو ہے نا مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ان سب کو یہ جو مسائل ہے ان کو کم سے کم کرنے کے لیے ہمیں یہ جسمانی تعلیم میں تھوڑا سا دھیان دینا پڑے گا, اور اپنا جو ہے کریکٹ پوسچر کس طرح سے رکھنا ہے کام کی صورت میں, اس کو اس کے حوالے سے اویئرنیس حاصل کرنی چاہیے تاکہ ان جو مسائل ہیں ان سے بچ سکے. بہت زبردست ظہیر بھائی, آپ کی بہت ایکسپرٹ جو نالج ہے, جو چیزیں ہیں اسپیشلی ہیلتھ ایجوکیشن کے حوالے سے, تو یہ بہت ضروری ہے آج کے دور میں. اچھا اس کے اندر اگر ہم بات کرتے ہیں جو آپ نے جیسا کہ ایموشنل ہیلتھ ہے, سوشل ہیلتھ ہے, مینٹل اور فزیکل ہے, اس کو نیوٹریشن کے ساتھ ہم کنیکٹ کرتے ہیں, تو نیوٹریشنس کی کتنی امپورٹنس ہے ایک ہیلدی انسان, صحت مند انسان کے لیے؟ جی بالکل, یہ بھی ایک بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ کوشچن آپ نے پوچھا.
تو نیوٹریشن کہتے ہیں غذائیت کے عمل کو، جو ہم غذا کھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جب ہم نیوٹریشن لیتے ہیں تو اس میں بیسک کمپوننٹس جو خوراک کے اندر ہوتے ہیں، وہ بیسک 6 کمپوننٹس ہوتے ہیں، وہ نیوٹریشن کے اندر لینا بہت ہی ضروری ہوتا ہے۔ اس میں وٹامنس ہوتا ہے، فیٹ ہوتے ہیں، کاربوہائیڈریٹ ہوتے ہیں، منرلس ہوتے ہیں، ڈائٹری فائبرز وغیرہ۔ تو یہ جب ہم غذا کھاتے ہیں تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم غذا کو بیلنس کر کے کھائیں، ٹھیک ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ایک ہی چیز بہت زیادہ لے رہے ہیں تو اس کی وجہ سے دوسرے جو کمپوننٹس ہیں ان کی ہمارا جسم جو ہے وہ ان کی کمی کا شکار ہوگا، اور کوشش کرنا چاہیے بیلنس کر کے ہم اپنا ڈائٹ استعمال کریں۔ بیلنس ڈائٹ کا مطلب ہوتا ہے وہ غذا جس کے اندر بیسک کمپوننٹس پائے جاتے ہیں، جس میں وٹامنس، کاربوہائیڈریٹ، منرلز، اچھا ڈائٹری فائبرس وغیرہ وغیرہ وہ پائی جاتی ہوں۔ تو ایک ہوتا ہے مال نیوٹریشن۔ مال نیوٹریشن کہتے ہیں غذائیت کی کمی کو، اور اس کا ایک کنسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں ہم کہ غذا کھانے کو غذا ہی نہ ملے تو مال نیوٹریشن کا شکار ہوگا بندہ، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ایک فیکٹر وہ بھی ہے، لیکن زیادہ تر کیا ہوتا ہے ہم ایک ہی چیز کو فوکس کر کے بار بار کھاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم ہفتہ بھر یا مہینہ بھر پروٹین کھاتے رہتے ہیں، مثال کے طور پر ہم وٹامن نہیں لیتے ہیں اپنے غذا کے اندر، یا پھر کاربوہائیڈریٹ نہیں لیتے ہیں، تو پھر یہ کمپوننٹس کیا ہوں گے جسم کے اندر، ان کی کمی ہوتی رہے گی۔ تو اس کی وجہ سے ہمارے جو جسمانی سسٹمز ہیں، اب انہی غذا کے جو کمپوننٹس میں نے بتائے ان کی وجہ سے ہمارے 9 سسٹم چلتے ہیں جسم کے اندر، تو ان میں خرابیاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ تو ان سے بچنے کے لیے ہمیں اپنا جو غذا ہے اس میں بیسک کمپوننٹس جو میں نے آپ کو بھی بتائے ان کو برابر کر کے اپنا غذا جب ہم لیتے ہیں تو یہ اس کو ہم کہتے ہیں بیلنس ڈائٹ۔ تو ہماری نیوٹریشن کے اندر یہ بیلنس ڈائٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ اچھا، ایک چیز ڈیفینیٹلی ہمارے گلگت بلتستان کے اندر یہ پبلک کا ایشو ہے، موسٹلی ہمارے عوام جو ہے وہ ایک چپٹی کے ساتھ چائے پیتی ہے صبح سویرے فٹی کے ساتھ۔ اس کو آپ کس اینگل سے دیکھتے ہیں؟ یہ کوئی ہیلدی فوڈ ہے کہ نہیں؟ اس کے کیا نقصانات ہیں، کیا فائدے ہیں؟ بہت شکریہ۔ میرے حساب سے یہ بالکل انہیلدی فوڈ ہے، کیونکہ وہ ایک سخت قسم کی جو ہے وہ روٹی بنا کے رات کو بنا کے اس کو باسی، جیسے ہم باسی بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بنا کے رکھتے ہیں، اور اس کے اندر جو ایون کی یہ جو سوڈا وغیرہ ہے اس کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے، وہ ہمارے ایسٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہماری صحت کے لیے انتہائی مضر صحت ہے۔ تو اس سے جو ہے نا بہتر یہ ہے کہ ہم ناشتے کے اندر صبح فریش روٹی، کوئی پراٹھا استعمال کریں تو یہ زیادہ بہتر رہے گا میرے حساب سے۔ زبردست۔ اچھا ظہیر بھائی، اگرچہ سوالات بہت ہیں لیکن انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہم ٹائم ٹو ٹائم مختلف موضوعات کے اوپر ہیلتھ کے حوالے سے بات کریں گے۔ یقیناً ناظرین، ہیلتھ جان ہے تو جہان ہے، آپ اپنی صحت کا بہت خیال رکھیں۔ لاسٹ میں آپ کوئی میسیج ہمارے جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو جسمانی صحت کے حوالے سے کیا پیغام دیں گے کہ لوگ کس طرح ہیلدی رہ سکتے ہیں؟ بہت شکریہ۔ اچھا، ایک انسان کو ہیلدی رہنے کے لیے کچھ جو ایلیمنٹری چیزیں ہیں ان میں سب سے پہلے اپنے غذا کا خیال رکھنا ہے، جیسے میں نے پہلے سوال میں عرض کیا تھا کہ بیلنس کر کے اپنا غذا استعمال کریں۔ دوسرا یہ ہے فزیکل ایکٹیویٹی، اور فزیکل ایکٹیویٹی یعنی وہ جو غذا ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کو پھر کیلوریز کو برن آؤٹ کرنے کے لیے، تاکہ ایکسٹرا کیلوریز ہمارے جسم میں بوجھ نہ پڑے، بعد میں کسی بیماری کی صورت میں نہ آئے، اس وجہ سے فزیکل ایکٹیویٹی کرتا رہے۔ اور تیسرا اہم بات میں کروں گا، آج کل نوجوان طبقہ معاشرے کے اندر بہت زیادہ مشروبات کے عادی ہو چکے ہیں، اور وہ ہماری صحت کے لیے انتہائی خطرناک ہو سکتے ہیں، جس میں سٹنگ ہے، خصوصاً ہم سنتے بھی رہتے ہیں کہ یہ گردوں کے لیے بہت ہی مضر صحت ہے، تو اس کا نشہ بھی پڑ جاتا ہے۔ تو تمام نوجوانوں سے یہ گزارش ہوگی میری معاشرے کے کہ وہ اپنے آپ کو ان تمام آئس کا نشہ ہو گیا، ٹھیک ہے، ڈرگس سے اپنے آپ کو بچائیں، اور بہت زیادہ مشروبات کا استعمال نہ کریں، اور جو ہے وہ ہمارے جو یہاں پہ قدرتی چیزیں پائی جاتی ہیں جیسے کہ خوبانی ہے، خشک خوبانی ہے، اگر جوس کی صورت میں اس کو اگر ہم پانی کے اندر رکھ کے اس کا جوس بنا کے پئیں گے تو اس مشروب سے کہیں زیادہ اور بہت زیادہ یہ ہمارے صحت کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ زبردست، بہت شکریہ ایک بار پھر آپ کا ظہیر بھیا۔ ناظرین، یقیناً ان کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کوشش کریں ہیلدی چیزیں کھائیں، آرگینک چیزیں کھائیں، بیلنس ڈائٹ کریں۔ آپ کی صحت دنیا میں سب سے قیمتی چیز ہے۔ آج کے دور میں سب سے امیر وہ ہے جو صحت مند ہے، تندرست ہے، کوئی بیمار نہیں ہے۔ تو آپ کوشش کر کے اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ جان ہے تو جہان ہے۔ انشاءاللہ لائیو شو میں کسی اور پروگرام میں کسی اور میزبان کے ساتھ آپ کی ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان سمر عباس کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔